من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. دوستو کل بھی یہ آیت تلاوت کی گئی تھی آپ کے سامنے، اور بنیادی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. اس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے خاتم النبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے درمیان ایک نمایاں رتبہ اور شان عطا کی. تو جس طرح اللہ نے نبی علیہ السلام کو رتبہ اور مقام بلند عطا کیا، آپ کی امت کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مناسبت کی وجہ سے بڑی شان عطا کی. کل میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی تاکہ یہ شک و شبہ آپ کے دل میں شیطان پیدا نہ کرے. اللہ نے قرآن کریم میں حضرت خاتم النبیین سے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو بشارت سنا دیجئے کہ قیامت کے دن آپ کی امت پر فضل کبیر ہوگا. جی، اور یہ آیت بھی کل میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین کو مخاطب کر کے کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے. تو دوستو بات چل رہی ہے قرآن کریم کی. قرآن کریم کی شان بڑی بلند ہے. علامہ عثمانی نے کیا لکھا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. نزول قرآن یعنی قرآن مجید لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا، اور شاید اسی شب سمائے دنیا سے پیغمبر علیہ السلام پر اترنا شروع ہوا. اور اس کے متعلق کچھ مضمون سورہ دخان میں بھی پہلے گزر چکا ہے. ہمارے یہاں قرآن کریم کی خوبیوں کے سلسلے میں اور قرآن کریم کے بلاغت، فصاحت اور دل میں کشش کے سلسلے میں ایک واقعہ بہت نقل کیا جاتا ہے، اور تمام بزرگان دین اس واقعے کو تقریباً مفسرین نقل کرتے ہیں کہ انسان کے کلام میں جب یہ خوبی ہو سکتی ہے تو اللہ رب العزت کے کلام میں کتنا حسن اور کتنی خوبی ہوگی. واقعہ کیا پیش آیا کہ ایران میں فارسی بولی جاتی ہے، تو ایران کے بادشاہ کی بیوی نے یا بادشاہ نے ایک روز سرما پہنا. تو سرما جب انسان کبھی کبھی پہنتا ہے تو آنکھ سے اس کے آنسو ٹپک جاتے ہیں. تو بلا ارادہ اس کی زبان سے ایک شعر کا بند نکلا، در ابلق کسے کم دید موجود. در مطلب موتی، چت کپڑا موتی، کسے کم دید موجود دنیا میں کم یاب ہے، نایاب ہے. یہ ایک شعر بلا ارادہ آنکھ میں سرما پہننے کے بعد اس کی زبان پر جاری ہو گیا. بہت کوشش کیا کہ اس شعر کا دوسرا بند لگ جائے. پورے ایران کے شاہی حکومت نے تمام شعراء کو جمع کیا اور کہا کہ یہ ایک بند نکل گیا زبان سے، بہت خوبصورت کلام ہے کہ در ابلق کسے کم دید موجود. تو اس کا دوسرا مصرع لگاؤ. پورے مختصر یہ کہ ایران کے تمام شعراء عاجز آ گئے. تو ہندوستان علم کا مرکز تھا، مغلیہ دور کا زمانہ تھا، اور اورنگزیب عالمگیر کا عہد ہے. تو ایران کے بادشاہ نے یہ بند بطور آزمائش کے ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ اپنے شعراء سے اس پہلے بند کا دوسرا مصرع جوڑ کر کے ہم کو بتاؤ. یہ بڑی آزمائش تھی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پورے شعراء کو جمع کیا. فارسی کا دور و دورہ تھا، آپ لوگ جانتے ہیں. مغلیہ زمانے میں
فارسی بولی جاتی تھی، چونکہ یہ سب حکمراں ایران کے ہیں، لیکن تمام شعراء اس کا دوسرا بند لگانے سے سب عاجز آ گئے، درماند ہو گئے، سب سلنڈر کرے۔ تو انسان کے ناک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکان کے صحن میں ٹہل رہے تھے، اس غم میں کہ ایران کے بادشاہ نے ایک شعر بھیجا تھا، ایک بند بھیجا، اور اس کا دوسرا مصرع ہمارے پورے ہندوستان کی سلطنت میں جہاں علم کا دورہ ہے، مرکز ہے، کوئی اس کا دوسرا مصرع لگا نہ سکا۔ تو تہجد کا وقت تھا، اورنگزیب خود بڑے نیک ہیں، اس سلسلے میں مجھے کچھ نہیں کہنا، اورنگزیب کی بیٹی بھی بڑی نیک ہے۔ تو بیٹی نے کہا آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کو میں روزانہ دیکھتا ہوں ٹہلتے ہیں مکان کے صحن میں اور غم کے حال میں رہتے ہیں۔ تو باپ نے اعراض کیا، کہا کہ بیٹا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور تم چھوڑو۔ تو بیٹی بزد ہو گئی کہ نہیں بتائیے تو صحیح، شاید میں حل کر سکوں آپ کی مشکل۔ تو پوری کہانی اورنگزیب نے بیٹی کو سنا دی، اس طرح کے سرما پہنا، آنکھ سے آنسو ٹپکا، اس کے زبان پر ایک بند آ گیا کہ درے ابلک کسے کم دید موجود۔ تو بیٹی کو جب یہ مصرع سنایا تو بیٹی بڑی ذہین ہے، اس کی فوراً اس نے دوسرا بند لگا دیا، درے ابلک کسے کم دید موجود مگر اشک بتانے سرم آلود۔ اب بتاؤ جی، مگر اشک بتانے، اشک مطلب آنسو، مگر جب سرما پہن کر کے انسان کے آنکھ میں آنسو آتا ہے تو بے ہی وہ آنسو ایسا ڈھلتا ہے جیسے کہ چتکبرا ہوتی ہو۔ اور یہی بات تو اس نے کہی تھی جس کو شعر میں اس نے پرو دیا۔ اب اورنگزیب عالمگیر اچھل گئے، خوشی کا کوئی غم نہ رہا، شعر لکھ کر کے دونوں ایران بھیج دیا قاصد کو۔ وہاں جب شاہ کے پاس پہنچا تو شاہ نے پورے ایران کی سلطنت کو، شعراء کو جمع کیا، کہا بدھو بیوقوفو، شاہی دربار میں مرغیوں کے ٹانگ توڑتے ہو، مرغ مسلم کھاتے ہو، کتنے بڑے تم لوگ ہو، دیکھو یہ۔ تو شاعر حیران ہو گئے، چونکہ یہ جو دوسرے بند میں تعبیر ہے یہ اسی وقت کی تعبیر ہے کہ سرما پہننے کے بعد انسان کے آنکھ سے ایسا آنسو آئے۔ تو سارے شعراء نے دربار میں ایران کے کہا کہ اس شاعر کو بلایا جائے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اتنا بڑا شاعر ہے کہ یہ الہامی شعر ہے۔ آنکھ سے آنسو ہمارے آیا، آپ نے کہا درے ابلک کسے کم دید موجود، بے نہیں اس نے کہا مگر اشک بتانے سرما آلود۔ تو ایران سے پیغام آ گیا اورنگزیب عالمگیر کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کہ اس شاعر کا مطالبہ ہوا ہے، ایران کے اندر اس کا استقبال ہوگا اور اس کی داد و دہیج دی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ پریشانی یک نہ شد دو شد، پہلے تو شعر کی پریشانی تھی، اب پریشانی آ گئی کہ اورنگزیب کی، عالمگیر کی بیٹی کیسے جائے ایران۔ تو اورنگزیب کو بڑی پریشانی ہوئی۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے اپنی بیٹی کو پریشانی کہا کہ اب اس نے تم کو بلایا ہے اور یہ تو بڑی پریشانی ہے میرے لیے، عزت کا مسئلہ ہے، تم کیسے میں تم کو بھیجوں۔ وہ زمانہ اور تھا، اس زمانے کی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہوتا تو کہتا بھائی ٹکٹ بھیجو فرسٹ کلاس کا، آئیے کمنگ جی، بلکہ بغیر ٹکٹ نہیں ہوئے چلے جاتے۔ تو اب سنیے جو مجھے سنانا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ابو، میں ایک شعر کہتی ہوں اور یہ شعر آپ بھیج دیجئے ایران کے بادشاہ کو، یہ مجھے دیکھنے کی جو لوگوں کو تمنا، یہ تمنا ختم ہو جائے گی۔ اب بتاؤ کتنی باکمال بچی ہے اورنگزیب کی۔ تو کیا کہا، در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مڑا۔ نہیں سمجھ میں آیا، در سخن مخفی منم، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، در سخن مخفی منم، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، چوں بوئے گل در برگ گل، جس طرح کی پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو جس نے پھول کو دیکھا اس نے خوشبو کو بھی دیکھ لیا، اور جس نے خوشبو کو دیکھا اس نے پھول کو بھی دیکھ لیا جی۔ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بینن مرا، جس کے اندر طبیعت جس کی سلیم ہے،
دانا اور بینا ہے، وہ میرے کلام میں میرے حسن کو اور میرے خوبی کو اور میری سیرت کو، میرے کمال کو دیکھ سکتا ہے۔ جی تو یہ اس لیے میں نے سنایا آپ کو کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہے، تو اللہ اپنے کلام میں نہیں چھپا ہوا ہے۔ بس اللہ کے کلام سے اللہ کے نور کو دیکھنے کے لیے انسان کو بصیرت چاہیے، انسان کے قلب کی طہارت چاہیے، انسان کے اپنے ضمیر کی صفائی اور ستھرائی چاہیے۔ تو چونکہ ہماری ضمیر صفائی اور ستھرائی سے عاری ہے، اس لیے قرآن کریم کے اندر ہمیں اللہ کا نور یا اللہ کی ذات کی عظمت یا اللہ کا کمال ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ اورنگزیب کی بیٹی دعویٰ کر سکتی ہے تو رب ذوالجلال کے کلام میں کتنا حسن ہوگا۔ یہ مجھے اصل میں سنانا تھا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر، جس کی کل میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی تھی، نازل کیا۔ یہ لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا سبب کیا بنا دوستو؟ ذرا اس کو سنیے۔ شب قدر کے انوار و برکات میں نہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین رمضان المبارک میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ دور کہتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، جبرائیل سنتے، اور جبرائیل پڑھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ اور جس سال آپ کا وصال حق ہوا ہے اس میں 2 مرتبہ دور کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال دنیا سے تشریف لے جانا تھا، ایک بار نہیں 2 بار جبرائیل امین کو سنایا، اور جبرائیل امین نے رسول اللہ خاتم النبیین کو کتنی دفعہ سنایا؟ 2 دفعہ سنایا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ نہایت مبارک ہے، ذرا غور سے سنیے، مگر وہ انوار و برکات جو اس ماہ کے دنوں سے وابستہ ہیں، یعنی دن میں وہ اور ہیں، اور وہ انوار و برکات جو راتوں سے متعلق ہیں وہ اور ہیں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں دن کا نور اور ہوتا ہے اور رات کے انوارات اور ہوتے ہیں، اور دن کے انوار و برکات روزہ کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں۔ دن کا نور رمضان المبارک کا اسی خوش نصیب کو ملے گا جو دن میں روزہ رکھتا ہے، اور رات کے انوار و برکات افطار کی صورت میں ہیں۔ جی بظاہر یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سحر کی تاخیر اور افطار کرنے میں تعجیل کی ہدایت فرمائی۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری 2 بجے رات میں مت کھایا کرو، سحری آخری وقت میں اذان سے پہلے کھایا گیا، یعنی کہ اذان کے بعد کھائیے، اور افطار کرنے میں عجلت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کچھ لوگ ہیں جو اندھیرا ہونے کے بعد افطار کرتے ہیں، وہ بھی مخالفت۔ جی تو حضور نے فرمایا کہ یہ اس میں کرو، اور ارشاد فرمایا لا تزال امتی بخیر ما عجلوا الفطر واخروا السحور۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک میری امت خیر پر رہے گی جب تک کہ افطار میں غروب آفتاب کے بعد جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔ کیوں؟ تاکہ دونوں نور آپ کو دن کا نور بھی ملے اور رات کا نور بھی ملے۔ حضرت مجدد ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے سال بھر کے انوار و برکات رمضان المبارک میں جمع کر دیے، اور ان تمام برکات کو جو کا جوہر عشرہ اخیر میں رکھ دیا۔ کا سال بھر کی برکت کہاں رکھی؟ رمضان میں، اور رمضان میں جتنی برکت ہے وہ آخری عشرے میں رکھ دی، اور پھر اس جوہر کا لباب اور عطر شب قدر میں ودیت فرما دیا۔ فرمایا کہ اور عشرہ اخیرہ میں جو رحمت رکھی وہ لیلۃ القدر میں رکھ دی۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزہ جو آسمان دنیا میں ایک مقام ہے اس پر 1 مرتبہ نازل فرمایا، پھر حسب ضرورت و حکمت 23 برس کی مدت میں ٹکڑے ٹکڑے چھوٹا چھوٹا حصہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔
اس لیے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا انتخاب کیوں کیا، اس کی وجہ آگے آئے گی کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہیں، جیسے نوح علیہ السلام 950 سال، اور اپن لوگ ہیں 60 اور 70، زیادہ اسی میں جائیں گے، بہت کوئی پہنچ گیا تھا 100، تو 15 تو نابالغی میں گزر گئے اور بچ گئی تھوڑی سی عمر، تب اس عمر میں کتنی نیکی ہوگی۔ تو اللہ نے قانونی طور پر، جیسے کہ من گئے نکل کہا تھا، کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر کا ثواب رکھ دیا۔ مثال کے طور پر اشراق کی نماز ہے، بندہ ذکر کرے سورج طلوع ہونے تک، وہیں پہ اشراق پڑھ لے تو اس کو حج، بولیے، مقبول اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ایک عمرہ اور حج کے لیے آج کے لیے دبئی سے 35,000 درہم چاہیے، ہندوستان سے بھی 6 لاکھ کم سے کم چاہیے، اور دوسرے مالدار گروپ میں جائیے گا تو 15 لاکھ چاہیے، دن کم سے کم 22 چاہیے یا کم سے کم 7 دن چاہیے، اور 1 گھنٹے کا وقت ہے، کتنا ثواب مل گیا۔ اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنت آپ پڑھتے ہیں، 4 رکعت اور اوابین ملا دیجیے 6 ہو گئی، 12 سال کے ثواب مل گیا۔ تو امت کو اللہ رب العزت نے بے شمار ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر و ثواب دیے گئے۔ اسی میں ایک لیلۃ القدر ہے کہ ایک رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 83 سال 4 مہینہ کے برابر کر دیا۔ یہ وجہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ بس کرو بابا، بس سبحان اللہ بحمدہ۔